اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، حدیث غدیر کی گفتگو کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں جو مولانا احمد جمشید صاحب نے اس حدیث کی حیثیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی چکی ہے گفتگو، اور اس حصے میں ہم نے ثابت کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حدیث متواتر بھی ہے۔ اور متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ ایسے کفر میں چلا جاتا ہے جیسے قرآن کی آیت کے انکار سے کفر میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات، چونکہ یقین ہو گیا کہ یہ جملہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے، انکار درست نہیں ہوگا، شرعاً حرام بھی ہوگا، کفر بھی ہو جائے گا۔ اب آ جائیں اسی حدیث کو اسی مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اسی کی جلد نمبر 2 میں یہ ذرا تصویر دکھا دیں، نقل کیا ہے، اور اس حدیث میں یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت ولیہ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيُّهُ، کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی ولی ہے۔ اور ساتھ یہ فرما رہے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے اور انہی شرطوں کے مطابق پورا اترتی ہے جو شرطیں شیخین یعنی امام مسلم اور امام بخاری نے طے کی تھی کہ ان شرطوں کے تحت جو حدیث بھی ہمیں ملے گی ہم اس کو نقل کریں گے۔ اب یا تو انہوں نے نقل کی نہیں یا پھر ان کی رسائی نہیں ہوئی، امام حاکم کہتے ہیں انہی شرطوں پہ یہ حدیث پوری اترتی ہے، اس لیے مستدرک حاکم کا نام بھی استدراک کہتے ہی اس کو، کہ جو چیزیں انہی شرطوں کے تحت رہ گئی اب انہی کے تحت پورا کیا جا رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایک تو امام حاکم نے اسی حدیث کو، ہم نے پہلے حصے میں جلد نمبر 3 سے یہ حدیث پیش کی ہے، اب اس حصے میں جلد نمبر 2 سے یہ حدیث مستدرک حاکم سے پیش کر رہے ہیں۔ تبع بیرود ہے، امام حاکم نے وہاں بھی اس کو صحیح لکھا، یہاں بھی اس کو صحیح لکھا، علی شرط الشیخین کی قید بھی لگا کہ انہی شرطوں کے تحت۔ اب امام مسلم بخاری نے اگر نقل نہیں کی تو اس میں کسی شیعہ کا قصور نہیں ہے، شرطیں انہیں جو طے کی تھی انہوں کے تحت پوری ہوتی، آپ کے امام حاکم کہہ رہے ہیں۔ آگے آئیں، اب اس حدیث کی دلالت کے عنوان سے مولانا صاحب نے کافی کوشش کی ہے کہ اس کو اسی پر لایا جائے کہ مولا کا معنی دوست ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک پس منظر بھی بدلنے کی کوشش کی، وہ پس منظر بھی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ پس منظر وہ نہیں ہے جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، چونکہ وہ بیان کریں گے تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ تو ساری دوستی بتا رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ وہ حدیث موالات ہیں، اس کے بعد رسول اللہ نے جو بیان فرمائی۔ یہ حدیث غدیر جو ہے، رسول اللہ نے غدیر کے موقع پر جب آخری حج ادا کرنے کے بعد واپس آئے، آواز قدرت آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرا رسول جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے فوری پہنچاؤ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ گویا یوں آپ نے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا، اور میرا حبیب ان لوگوں کی شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ رسول اللہ کو خطرہ کیا ہوا جو خدا تسلی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، اور پھر خدا فرماتا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو اگر صرف دوستی ہی بتانا ہوتی تو دوستی تو پہلے بھی بتا چکے ہیں، بارہا بتا چکے ہیں، دوستی ہی تھی ہوتی تو اس کے لیے کہ اگر یہ دوستی نہ بتائی تو پھر کچھ بھی نہیں بتایا۔ ویسے آپ بات ذہن میں رکھیں مولانا صاحب، دوستی بھی مولا علی سے لوگوں نے نہیں کی، بغض کیا۔ 9000 خطیب
جب جمعہ کے دن جمعہ کے ممبروں پر، مسجدوں کے ممبروں پر 80 سال تک لوگ علی مولا سے بغض کا اظہار کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، ثواب سمجھ کے مولا علی پہ تبرہ کرتے رہے، آپ کہتے ہیں دوستی؟ اور کس کے حکم پہ کرتے رہے؟ یہ نام بتائیں نا، منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں تمہیں ملے گی۔ آپ کہتے ہیں دوستی، آپ دوستی بھی نہیں کر رہے۔ آپ کو بہت زیادہ شوق ہے نا کہ اس معنی حدیث کو دوستی پر عمل کر دیں، تو دوستی بھی نہیں کی۔ پھر یہ کیسی دوستی ہے کہ رسول اللہ اگر اس کا معنی دوستی ہے تو پھر یہ کیسی دوستی ہے کہ علی سے بھی دوستی ہے، علی کو گالیاں دینے والے بھی سے بھی دوستی ہے، علی سے بھی دوستی ہے، اور علی کے قتل پہ خوشیاں منانے والے سے بھی دوستی ہے، علی سے بھی دوستی ہے، اور علی کو گالیاں دلوانے والوں سے بھی دوستی ہے۔ یہ دوستی نہیں ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ ایک بات، اب آئیں لفظ ولی جو ہے یہ کس معنی میں؟ لفظ ولی کس معنی میں؟ لفظ ولی کے اصل معنی ہے، امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب کے اندر یہی معنی بیان کیا، حضرت علامہ حسن مصطفی نے التحقیق فی کلمات القرآن کے اندر لفظ ولی، ولی سے ہی والے یا یلی ولجن، یہ مادہ ہے اس کا، اور اسی سے لفظ مولا ہے، مفعل کے وزن پہ ہے۔ اس کا معنی حقیقی بیان کیا کہ لفظ ولی کیا ہے؟ ولی ہے ایسی دو چیزیں جو آپس میں اس طرح ملی ہوں کہ جو بھی ان کا غیر ہے، اب معنی لازم ہے، ان کے درمیان میں حائل نہ ہو سکے گا۔ معنی حقیقی اور معنی وضعی یہ ہے۔ اب لفظ ولی جو ہے عرب میں اس کا کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اب اس کا ایک معنی حقیقی ہے، باقی معنی استعمالی ہے۔ آپ نے کہ 21 کا حوالہ دیا، 16 یا 14، اپنی وہ اس کے مصادیق ہو سکتے ہیں، اور وہ قرینے کی وجہ سے، اور اگر قرینہ موجود نہ ہو تو پھر وہی معنی مراد لیا جائے گا جو معنی حقیقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیں، یہ حدیث ہے، یہ بھی مستدرک حاکم ہی ہے، پکچر دی جا چکی ہے پہلے والی، طبع بیروت ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 130 اور 131، جلد نمبر 2 ہے۔ یہاں پہ امام حاکم نے ایک باب باندھا ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل۔ لفظ ولی آیا ہے کہ جس عورت نے بھی اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ مہذب بندہ ڈوب کے مر جائے اگر یہاں پہ لفظ ولی کا معنی وہ دوست کرے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ باب باندھا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، کہ جس عورت نے بھی اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ کون سا مہذب بندہ اور غیرت مند بندہ ہے جو یہاں لفظ ولی کا معنی دوست کرتا ہے؟ لفظ ولی اپنے حقیقی معنی میں آ رہا ہے، جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کسی میں ہمت جو اس کا معنی یہاں پہ دوست کرے کہ جو عورت اپنے ولی یعنی نعوذ باللہ دوست کے عزت کے بغیر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رسول اللہ کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ حدیث متعدد اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور پھر السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان
ہارس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں، یعنی سلطان ہارس کا دوست ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ یہاں پہ یہاں پہ بھی ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنکح المرأة بغیر اذن ولیہا فإن نکحت فنکاحها باطل۔ عورت کو اس کے ولی کے اذن کے بغیر نکاح اس کا نہیں کیا جائے گا، اور اگر کیا گیا تو نکاح باطل ہوگا۔ یہاں ولی کس معنی میں؟ یہ جو باپ ہوتا ہے بیٹی کے لیے یار اور ہوتا ہے، یہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ خدا یہاں پہ باپ کو ولی کہہ رہا ہے، سرپرست کہہ رہا ہے، اس کو اختیار ہے، سرپرست کہا جا رہا ہے۔ لفظ ولی یہاں پہ دوست کے معنی میں نہیں ہے، معنی حقیقی یہاں پہ استعمال ہوا۔ اب آئیں حدیث، یہ حدیث میں نے عرض کی کہ متعدد اسناد کے ساتھ امام حاکم نے نقل کی ہے، اور بہت ساری سندیں ہیں۔ لا نکاح، آگے پھر پورا ایک باب اور باندھتے ہیں، 1122 نمبر باب کا نمبر ہے، لا نکاح الا بولی، نہیں ہے نکاح مگر کہ ولی کی وجہ ساتھ، ولی یعنی دوست نہیں۔ مہذب لوگ شرماتے ہیں، اور جو غیرت مند لوگ ہیں وہ ایسا معنی نہیں۔ رسول اللہ نے غیرت کا درس دیا، تہذیب کا درس دیا ہے، مہذب بنانے کے لیے، اس غیر مہذب معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے۔ لفظ ولی یہاں پر دوست کے معنی سرپرست کے معنی میں۔ اب اسی مستدرک حاکم میں نے حدیث غدیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رسول اللہ فرماتے جلد نمبر 2 میں تبع برود من کنت ولیہ فإن علیًا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ علی ولی ہے، یعنی جس کا میں سرپرست ہوں اس کا یہ علی سرپرست ہے۔ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پہلا حصہ اسی پہ میثاق اس چیز کا لیا، جب میثاق کر لیا پھر رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ لفظ ولی یہاں پر آپ نے مولا کا معنی دوست کیا، تو کہتا ہے حدیث کا اگلا حصہ اس کا تعین کر رہا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ جو ہے اصول الفقہ کے اندر ایک قانون ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی نہیں دے گا، اگرچہ اس کے 70 معنی کیوں نہ ہو، 20 معنی 100 معنی کیوں نہ ہو، ایک وقت میں ایک ہی معنی دے گا، اصول ہے۔ اب اگر مولا کا معنی دوست ہے تو اس حدیث کے آگے رسول اللہ نے لے اللہم و آل من والاہ، یہ مستدرک حاکم کی عبارت ہے، وَأَعْدِ مَنْ أَعْدَاهُ وَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّهُ وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ۔ تو کم از کم 3 چیزیں تو یہاں پہ بیان کر دی، لفظ وآل، لفظ محبت اور لفظ نصرت۔ تو یہاں پہ اگر انہوں نے متعین کرنا ہے اس بعد والے حصے نے، تو پھر تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، پہلے والا سارا سیاق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے جو خطبہ غدیر دیا ہے اس خطبے کے پہلے حصے میں کہیں پہ حدیث منزلت بیان کی ہے، کہیں پہ رسول اللہ نے اسی خطبے کے اندر دعوت ذو العشیرہ کے اندر جو حدیث بیان کی تھی کہ ایکم یعاذرنی علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی و وارثی، تو میں سے کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے اور میری مدد کرے، اس عنوان میں کہ اس میثاق پر کہ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا علی کے۔ وہ حدیث بھی حدیث متواتر ہے، رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں یہ حدیث بھی بیان کی۔ اچھا، اب ایکم یعاذرنی، تو میں سے کون ہے جو میری بوجھ اٹھائے اور کون ہے جو میری مدد کرے، تو کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ نے علی مولا اٹھے، کہا میں ہوں آپ کا مددگار، کہا پھر انت ولی و اخی و وصی و خلیفتی، تو ہی میرا بھائی ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے، تو ہی میرا جانشین ہے، تو ہی میرا وارث ہے۔ اقتدا یہ حدیث ثقلین اس میں بیان کی، حدیث منزلت بیان کی ہے اسی خطبہ غدیر میں، ترجمے اس کے ہو چکے ہیں۔ میں اپنے سامعین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خطبہ خریدیں اور خطبہ خریدیں تاکہ کم از کم ایسے جو ہیں لوگ ہیں ان کی وجہ سے آپ کا ایمان مشوش نہ ہونے پائے۔
آپ تھوڑا سا آگے بڑھ دیں، چھوڑ دیں سب چیزوں کو. آپ غلط ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، دنیا کے مفتیان غلط ہو سکتے ہیں، محدثین غلط ہو سکتے ہیں. رسول اللہ کے نزدیک تو غلطی کا شائبہ نہیں نہ آتا. رسول اللہ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ کس طریقے سے کیا گیا؟ اگر تو دوست کے معنی میں کیا گیا، مراد لی گئی، ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آج کے بعد یہ کہیں گے جس جس کے نبی دوست اس کے علی دوست. اور اگر رسول اللہ کے سامنے لفظ مولا یا لفظ ولی کہہ کر اسی حدیث کو، اسی حدیث غدیر کو، اس سے امام اور ہادی مراد لیا گیا اور خلافت و امامت و ولایت مراد لی گئی، تو پھر وہی کریں جو رسول اللہ نے کیا. آئیں حضرت آپ کی خدمت میں ہم یہ پیش کرتے ہیں. میرے پاس یہ سامنے ہے فرائض السمتین، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بڑی کتاب ہے. لکھنے والے ہیں امام جوینی، محدث ہے، عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے. امام ذہبی کے استاد ہیں. علماء اہل سنت میں امام ذہبی بہت بڑا نام ہے، پہاڑ سے بڑا نام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے بھی استاد ہیں. اور یہ فرائض السمتین کی 2 جلدیں، اس کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ حدیث نقل کیا پوری سند کے ساتھ. اس میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، جو صحابی ہیں نبی اکرم کے، کہ ان النبی یوم دعا الناس الی علی فی غدیر خم امر بما کان تحت الشجرۃ من الشوک فقم وذلک یوم الخمیس یوم ثم دعا الناس الی علی فاخذ بذبحه فرفعه حتى نظر الناس الى بياض ابطيه عليه السلام ثم لم يتفرق حتى نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا رب رسالتي والولاية لعلي عليه الصلاة والسلام. ثم قال اللهم وآل من والاه وآد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال حسان بن ثابت يا رسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتا؟ قال كل ببركة الله. فقال حسان بن ثابت يا مشيخة قريش اسمعوا شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنشأ يقول يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. یہ اشعار ہے، پہلا جملہ اس کا، بأني مولاكم نعما ووليكم. فقالوا ولم يبدو هناك التعامية إلهك مولانا وأنت ولينا ولا تجدن في الخلق للأمر آسيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا. ترجمہ سنیں خلاصے کے ساتھ. یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں، نبی اکرم کے صحابی. البتہ اس روایت کی پوری سند یہاں پر موجود ہے. یہ فرائض السمتین کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 اور صفحہ نمبر 73 پر. اس حدیث کے جو باقی اشعار ہیں وہ باقی صحابہ نے بھی، حضرت براء بن عازب نے بھی نقل کیے اس حدیث کو، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی نقل کیا ہے، طلحہ نے بھی، حسین بن علی نے بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عمار یاسر نے، حضرت ابو ذر غفاری نے، حضرت ابو ایوب انصاری نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عمران بن حسین نے، بریدہ ابن الحسیب نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو رافع جو کہ نبی اکرم کے غلام تھے، اور حبشی بن جنادہ اور زید بن شراجیل و جریر بن عبداللہ و انس و حذیفہ بن اسید الغفاری و زید بن ارکم و عبد الرحمن بن جامر الدولی و عمر بن الحمق و عمر بن شرجیل و ناجیہ بن عمر و جابر بن سمرہ و مالک بن الحویرث و ابو زویب الشاعر و عبداللہ بن ربیہ. یہ سب صحابہ کرام نبی اکرم کے، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. اور حسان بن ثابت کے ان اشعار کی سند جو میں نے ابھی بیان کی حضرت ابو سعید خدری سے، پیچھے پوری سند ہے، اور یہ جو حدیث غدیر کے راوی ہیں صحابہ کرام. البتہ اس میں کچھ انہوں نے نقل کیے ہیں، میں نے پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں
کہ رسول اللہ کی یہ حدیث 160 صحابہ کرام، سوائے کے مورکان میں 30 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن اب آ جائیں اسی حدیث میں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر کے دن لوگوں کو بلایا، دعوت دی علی علیہ السلام کی طرف، اور پھر رسالت مآب نے خطبہ دیا، پھر علی مولا کا بازو بلند کیا اور پھر کہا من کنت مولا فہذا علی شو مولا، اور پھر اس کے بعد جیسے یہ اعلان ہوا تو فوراً الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا اور آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آج ولایت علی دین میں آئی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج یہ ولایت کا اعلان ہوا، آج میں نے تمہارے پر نعمتوں کو تمام کر دیا، آج میں نے تمہارا ولایت کا تم نے میرا حبیب اپنے اعلان کیا، آج میں تمہارے دین سے راضی بھی ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، سند کے ساتھ یہ حدیث اور اس آیت کے شان نزول بھی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ پر جو آیت نازل ہوئی، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے دین سے راضی ہوگا جس کے دین میں ولایت علی ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ فقال رسول اللہ، اب رسالت امام نے کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین، رسول اللہ نے اللہ اکبر کی آواز لگائی، بلند کی دین کے اکمال مکمل ہونے پر، واتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی، اور اللہ کی رضا جو ہے میری رسالت کے ساتھ ہے، والولایت لعلی علیہ السلام، اور علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اب غور کریں، رسالت دوستی کا منصب نہیں ہے، رسالت ایک منصب ہے اللہ کی طرف سے، اولا بالتصرف ہونے کا منصب ہے۔ رسول اللہ اپنے بعد علی مولا کو اسی پہ فائز کر رہے ہیں، یعنی اسی اولا بالتصرف کے منصب پر، یوں نہیں کہ نبی بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اس کے بعد حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں کچھ اشعار کہتا ہوں۔ قال قل ببرکت اللہ، رسول اللہ نے فرمایا کہہ اللہ کی برکت سے۔ فقال حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ اٹھے اور کیا کہا، یا مشیحت قریش اسمعوا شہادت رسول اللہ، سنو رسول اللہ کی گواہی، اے قریش کے شیوخ، رسول اللہ کی گواہی سنو۔ رسول اللہ نے کیا کہا، ثم انشا یقول، پھر انہوں نے اشعار کہنا شروع کر دیے، ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیہ بانی مولاکم نعم وولیکم، فقالوا ولم یبد ہناک التعام یا الہک مولانا وانت ولینا ولا تجدن فی الحلق للامر آسیا، فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعد اماما وہادیا۔ اب ذرا غور کریں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے غدیر کے دن اشعار میں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، 1.25 لاکھ سے زائد مجمع صحابہ کرام کے اس مجمع میں یہ اشعار بیان کر رہے ہیں، اسی منبر پہ بیان کر رہے ہیں جس منبر پہ یہ خطبہ بیان ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے غدیر کے دن لوگوں کو بلایا اور رسول اللہ نے ندا دی کہ میں تمہارا مولا ہوں اور کتنا ہی اچھا مولا ہوں، اور میں تمہارا ولی ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اب پیچھے میں کہہ چکا ہوں کہ لفظ ولی کس معنی میں، جیسا کہ میں نے مستدرک حاکم جلد نمبر 2 سے احادیث پیش کی، ایما امرات ناکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، رسول اللہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ہاں یا رسول آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا، الہ کا مولانا، یا رسول اللہ آپ کا جو معبود ہے اللہ وہ بھی ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے ولی ہیں، وانت ولینا ولا تجدن فی الحلق للامر آسیہ، اور اس مخلوق میں آپ کے اس حکم کا کوئی بھی معصیت کار نہیں۔ فقال لہ، اور رسول اللہ نے علی کو کہا قم یا علی، اسی شعر میں آگے حضرت حسان بن ثابت کریں فقال لہ قم یا علی فإننی رضیتک من بعد اماما وہادیا، تو اس کے بعد رسول اللہ نے کہا، ترجمہ ہے اس شعر کا کہ یا علی اٹھو،
یا علی اٹھو اور میرے قریب آؤ، میں تمہاری امامت پر اپنے بعد میں راضی ہوں، تمہارے امام ہونے پر، تمہارے ہادی ہونے پر۔ رسول اللہ کی موجودگی میں پوری سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ لفظ مولا کا ترجمہ حسان بن ثابت نے امام کہا ہے کہ میرے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اس پر راضی ہوں کہ تم ہی میرے بعد امام ہو اور تم ہی میرے بعد ہادی ہو۔ ایک چیز یہ تو فرائض السنتین ہو، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 72 اور 73 ہے۔ اب آ جائیں ذرا اسی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پر۔ ہم صرف آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس حدیث کی دلالت جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں بنتی جیسے انہوں نے بیان کی ہے۔ ذرا یہ سنیں پوری سند کے ساتھ، یہاں بھی پوری سند موجود ہے۔ سفیان ابن عیینہ قال سئل عن قول اللہ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھا گیا کہ یہ جو آیت سورہ معارج کی آیت نمبر 1 ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ تو آگے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا جم نے انہوں نے اس پوری کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا غدیر کے مقام پر کہ انہوں نے میرے دادا علی کا ہاتھ بلند کیا اور من کنت مولا فہذا علی، جو مولا کہا یہ خبر پہنچ گئی دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں، مکہ میں، طائف میں، یمن، ہر طرف یہ خبر پہنچ گئی۔ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان الفہری، یہ غصے میں بھرا ہوا آیا، بغض علی میں سرشار۔ آپ کہتے ہیں دوستی بھی آپ نہیں رکھ رہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ حارث بن نعمان الفہری آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں مدینہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ آ کے کہتا ہے کہ یا محمد امرتنا عن اللہ ان نشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلناہ وامرتنا ان نصلی خمسا فقبلناہ منک فامرتنا بالزکاة فقبلناہ وامرتنا ان نصوم شہرا فقبلناہ وامرتنا بالحج فقبلناہ ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بذبح ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولا فعلي مولا فهذا شيء منك ام من الله عز وجل فقال والذي لا اله الا هو ان هذا من الله فولى الحارث بن نعمان يريد راحلته وهو يقول اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم فما وصل إليها حتى رماه الله عز وجل بحجر فسكت على هامته فخرج الحجر من دبره فقتله فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع۔ ایک سند یہاں پہ میں نے اپنی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب اسی سند کو، ایسی حدیث کو، یہ اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ شواہد التنزیل لکھنے والے عام شخصیت نہیں ہیں بلکہ امام الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ بن احمد المعروف الحاکم الحسقانی الحزا الحنفی النیسابوری من اعلام القرن الخامس الہجری کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعارف لکھتے ہیں۔ حدیث میں حافظ ہیں اور امام ہیں، امام حسقانی، اہل سنت میں بہت بڑا نام۔ شواہد التنزیل 3 جلدوں پر محیط کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر انہوں نے چند سندیں بیان کی ہیں۔ صفحہ نمبر 443 کہتے ہیں کہ سأل سائل بعذاب واقع۔ میں آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں اپنے سامعین سے، پھر معذرت کے ساتھ کہ گفتگو تھوڑی سی طوالت اختیار کر رہی ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں چونکہ مطلب بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ کی سے ہی یہ حدیث موجود کہ یہ پوری چند اسناد بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ اس حدیث کو حضرت حذیفہ نے بھی نقل کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی راوی ہیں۔
اور یہاں پر جو ایک سند ہے سفیان ابن عیینہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین قال لما نصب رسول اللہ علی یوم غدیر خم قال من كنت مولا فعلی جو مولا، یہ خبر پھیل گئی. فتار ذلك في البلاد فقدم على رسول الله النعمان بن الحارث الفهري فقال امرتنا ان لا نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله وامرتنا بالجهاد والحج والصلاة والزکاة والصوم فقبلناها منك. حارث بن نعمان فہری جو ہے وہ آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ آپ نے ہمیں توحید کا کہا، ہم نے توحید کا اقرار کیا، رسالت کا ہم نے اپنی رسالت کو مان لیا، آپ نے جہاد کا حکم دیا ہم نے اس کو مانا، آپ نے حج، زکاة، نماز، زکاة، روزے کا حکم دیا ہم نے وہ کیا، سب کچھ قبول کیا. ثم لم ترضى، پھر آپ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے. حتی نصبت هذا الغلام، مولا علی کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس نوجوان کو نصب کر دیا. توجہ فرمائیں ذرا اس جملے، حتی نصبت هذا الغلام، آپ نے اس نوجوان کو نصب کر دیا. وہ قرآن میں ہے نا الم نشرح لک صدرک، اس میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو تو نصب کر دیں، یہ وہ اصل مطلب ہے. فَقُلْتَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا مَوْلَا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ نے اس کو نصب کر دیا. اب دوستی کا معنی تو حارث بن نعمان فہری بھی نہیں سمجھ رہا مولوی صاحب جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو اتنا بغض میں بھرا ہوا ہے، اتنا دشمنی میں آگے جا چکا ہے کہ رسول اللہ کے پاس مکہ سے سفر کر کے آتا ہے یہ من کنت مولا کا اعلان سننے کے بعد، اور آتا ہے اور آ کے رسول اللہ کو کہہ رہا ہے اگر آپ نے کہا آپ کی طرف سے ہے میں مانتا نہیں، اگر اللہ کی طرف سے اسے کہو مجھ پر عذاب نازل کرے. کہا امر من اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ الذی لا الہ الا هو ان ھذا من اللہ، اللہ وہ ہے جو اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. فول النعمان وهو يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. پروردگار اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو مجھ پر پتھر کے بارش، پتھر کا عذاب بھیج. فرماه الله بحجر على راسه فقتله فانزل الله سائل سائل بعذاب واقع. اس کا تقاضا کرنا تھا اللہ کی طرف سے کہ پتھر آیا، سر سے لگا، دوبر سے نکل گیا، وہیں پہ جہنم واصل ہو گیا. اب جب یہ حارث بن نعمان فہری آیا تھا اور اس نے کہا آپ نے اپنی رسالت کا ہم سے اقرار کرا، ہم نے آپ کا رسول مانا، ہمیں یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، سب کچھ قبول کیا، اس پہ آپ راضی نہیں ہوئے، جانے لگے ہو دنیا سے، تو اب اس کو نصب کر دیا. تو اگر مولا کا معنی دوست ہی تھا تو رسول اللہ پر لازم تھا کہ تو غلط سمجھے، میں نے کب اپنی جگہ پہ کیا اس کو نصب. میں تو یہ کہتا ہوں جس کا میں یار اس کا علی یار، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. لیکن نہ رسول اللہ نے آگے سے یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حارث بن نعمان فہری جو سمجھا تھا رسول کا مطلب بھی وہی تھا، اپنی جگہ پر رسول اللہ نصب کر رہے تھے اور کر دیا تھا. یہ اس کی چند اسناد میں نے آپ کی خدمت میں، اسناد زیادہ ہیں، میں یہاں پہ صرف ایک ہی بیان کر سکا ہوں، البتہ راویوں کے نام میں نے بیان کر دیے ہیں کہ 4 صحابہ کے، حضرت حذیفہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ اس کو نقل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہاں پہ سندیں پوری ہیں، میں اختصار کی خاطر اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور ایک بات، نمبر 1، حسان بن ثابت نے رسول اللہ کی موجودگی میں مولا کا معنی امام کیا، اشعار پڑھیں، یہ فرائض السنتین. حارث بن نعمان فہری نے رسول اللہ کی موجودگی میں اس کا معنی یہ کیا، رسول اللہ نے اس کو ٹوکا نہیں ہے کہ تو غلط سمجھا، یہ کیا. اور اس کے بعد سنیں، رسالت امام نے غدیر پر جب اعلان کیا 3 دن علی کی بیعت کروائی. یہ بیعت دوستی کی تھی. کہا کہ اس خیمے میں داخل ہونا ہے، علی کو بٹھا دیا خیمے میں، کہا اس کے 2 در بنا دیے، اس خیمے کے ایک سے داخل ہونا ہے، دوسرے سے نکلنا ہے، اور جس نے بیعت کرنا ہے اس طرح علی کو امیر المومنین کہہ کر بیعت کرنا ہے. یہ الغدیر پڑھیں، علامہ امینی نے بہت خوبصورت وہاں پہ تبصرے بھی کیے ہیں، بہت خوبصورت اس کی اسناد بھی بیان کی ہیں. پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے.